ہے۔ اور پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں ایک صحابی تھے ابو فسیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے جن کا پیشہ تھا تلواروں وغیرہ پہ پالش کرنا۔ یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ تورات اور انجیل ان کو زبانی یاد تھی، چنانچہ اکثر پڑھا کرتے تھے تورات و انجیل۔ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کے بارے میں اڑا دیا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں جبر کے بارے میں، اور بعض کہتے ہیں ابو سفیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ محمد کے پاس کوئی قرآن نہیں، کوئی جبرائیل نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی کلام خدا نہیں۔ یہ تو ادھر ادھر کے قصے کہانیاں لے کے جوڑ کے قرآن بناتا ہے، فلاں آدمی تیار کرتا ہے، آ کے ہمیں سنا دیتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 106، جس میں قرآن اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس مکے والوں کو دیکھو، اے حبیب، ہم کو معلوم ہے یہ مکے والے کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کو یہ قرآن بشر نے، ایک عام آدمی نے سکھایا ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ جس آدمی کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، ارے یہ بھی تو غور کرو کہ اس کو تو صحیح عربی بھی نہیں آتی، وہ عجمی زبان جانتا ہے، اس سے تو عربی بولی بھی نہیں جاتی۔ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رسول کو قرآن سکھا رہا ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی میں آیا ہے، ایک عجمی کیسے قرآن کو سکھا سکتا ہے؟ یعنی اے قریش مکہ، تم سالوں سے کوشش کر رہے ہو کہ قرآن کے ایک سورے کے مقابلے میں ایک آیت بنا کے نہیں لا سکتے ہو، اور ایک غیر عرب عجم کا رہنے والا، اس کی تو عربی بھی ٹھیک نہیں ہے، کیا وہ اتنا بہترین عربی زبان میں کلام بنا کے پیش کر سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہاری عقلوں کو؟ مگر یہ یہودیوں کا سکھایا ہوا نکتہ تھا، اتنا مشہور کرو کہ لوگوں کے ذہن سے اثر ختم ہو جائے۔ جب اطلاع پہنچی یہودیوں کے پاس کہ بھئی وہ دونوں باتیں ناکام ہو گئیں، وہ قصے کہانیوں والے تو فیل ہو گئے۔ 2-4 ہفتے چلے، پھر لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، پھر واپس قرآن سننے آنے لگے، اور وہ الزام بھی زیادہ دن نہیں چل سکا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب مسلسل قریش کے وفد جاتے ہیں مدینے، وہاں یہودی علماء سے پوچھ کے آتے ہیں۔ یہودی علماء نے کہا، اچھا ایسا کرو، ہم تمہیں کچھ سوال بتاتے ہیں، وہ سوال جا کے محمد سے کرنا، ان کا جواب تو وہ دے ہی نہیں سکتا، ان کا جواب تو سوائے ہمارے کسی کو نہیں معلوم۔ جب مجمع عام میں محمد کو شکست ہو جائے گی، تم خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے گا۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں 2 سوال یاد کر کے بھیجے، جاؤ جا کے یہ 2 سوال پوچھو محمد سے۔ اب یہ وفد بڑی خوشی کے عالم میں یہودیوں سے یہ 2 سوالوں کو رٹ کے واپس پہنچا، اور ایک ایسے دن جب حرم بھرا ہوا تھا لوگوں سے، پیغمبر اسلام بھی عبادت کے لیے گزر رہے تھے۔ آواز دے کے پیغمبر اسلام کو بلایا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ خدا کا فرشتہ تمہارے اوپر وحی لے کے آتا ہے، ان 2 سوالوں کا جواب دو۔